کب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں مرحبا کہتے ہیں۔ نماز کو بہتر بنانے کے لیے آئے نماز سیکھے پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور ہر بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم ترین ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجائے کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھیں، کہ کیا بتاؤں تم کو حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں تم کو حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ جی ہاں، جس نماز کا جو ٹائم ہے اس نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کس کے وقت میں پڑھی جائے گی؟ فجر کے وقت، فجر کے ٹائم میں پڑھی جائے گی۔ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز عصر کے، اور مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پہ، عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پہ۔ عشاء کے ٹائم پہ پڑھی جائے گی۔ تو جس نماز کا جو ٹائم ہے اس نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے کچھ اوقات وہ ہیں، کچھ وقت وہ ہیں کہ جن میں نماز پڑھنی نہیں چاہیے، یعنی کچھ تو ٹائم ایسے ہیں جو نماز کے لیے مخصوص ہیں، اور کچھ وقت ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے سے بالکل منع کیا گیا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مکروہ ٹائم۔ کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ٹائم، کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ٹائم۔ مکروہ ٹائم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ان کو کہتے ہیں مکروہ ٹائم، مکروہ اوقات۔ مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو مکروہ اوقات جو ہوتے ہیں ہمیں ان میں نماز پڑھنا منع ہے، تو لہٰذا جن اوقات میں پڑھنے کا حکم ہے ہمیں اسی ٹائم میں پڑھنی چاہیے نماز، اور جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ جی احمد، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کون کون سے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے؟ مکروہ اوقات جو ہے وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، طلوع آفتاب کا ٹائم۔ کون سا ہے؟ طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب۔ نمبر ٹو، ظہر کبریٰ۔ نمبر تین، غروب آفتاب۔ کیا ہے؟ غروب آفتاب۔ ہاں، غروب آفتاب۔ اب اس کو سمجھ لیں، طلوع آفتاب کا مطلب جب سورج نکلتا ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے اس ٹائم سے لے کر 20 منٹ کا آپ تقریباً ڈیوریشن لے لیں، 20 منٹس۔ تو 20 منٹ کا جو ٹائم ہے سورج نکلنے سے لے کر 20 منٹ تک، اس ٹائم میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یوں ہی دوسرا ٹائم وہ ہے ظہر کبریٰ کا ٹائم، یعنی سورج بالکل آپ کے عین سر کے اوپر کھڑا ہوا، اس کو کہتے ہیں ظہر کبریٰ کا ٹائم۔ تقریباً سمجھ لیں کہ 12 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہوتا ہے نا، دوپہر کے 12 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہوتا ہے۔
اب زوال کبریٰ کے وقت جو ہے نا وہ سورج آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، وہ جب تک ڈھل نہ جائے، سورج جب تک ڈھل نہ جائے اس وقت تک نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا جو ٹائم ہے وہ ہے غروب آفتاب۔ کیا ہے؟ غروب آفتاب، یعنی سورج جو ڈوبنے والا ہے نا، تو ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک تقریباً، آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ سورج جو ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے 6:45 بجے، ٹھیک ہے، تو اب کتنی دیر پہلے آپ کا مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے؟ 6:25 پر آپ کا جو مکروہ ٹائم شروع ہو جائے گا، 6:45 بجے ختم ہو رہا ہے نا، 6:45 بجے غروب آفتاب ہے، آپ 20 منٹ پیچھے آؤ گے تو کتنا ٹائم ہو جائے گا؟ 6:25 منٹ، 6:25 ہو جائے گا۔ یعنی 6:25 سے لے کر 6:45 بجے تک یہ جو 20 منٹ ہے نا، یہ 20 منٹ مکروہ کہلاتے ہیں، مکروہ وقت کہلاتے ہیں۔ اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو 3 اوقات ہوئے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، ظہر کبریٰ، ٹھیک ہے، یہ 3 ٹائم ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے، ہمیں ان کا ٹائم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ان 3 وقت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ جو 3 مکروہ اوقات بیان کیے نا، مبشر بھائی سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان 3 وقتوں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے تو ہم نے منع کیا، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، قرآن بھی نہ پڑھیں، مکروہ اوقات میں قرآن بھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سجدہ تلاوت بھی نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں۔ ہاں، اس کی جگہ آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کریں، سجدہ نہ کریں، اسی طریقے سے نماز بھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز کس وقت میں پڑھنا چاہیے؟ شاہ زین بھائی سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کس ٹائم پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، تہجد کی جو نماز کا وقت ہے نا، وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے۔ جو روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو جو صبح صادق کا ٹائم ہے، صبح صادق کے وقت تک ہے، عشاء کے بعد سے لے کر، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، اس کے لیے سونا شرط ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جائیں اور اس کے بعد اگر آپ تہجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ میرا نام معراج رضا محمود اتاری ہے۔ جی معراج بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ اشراق اور چاشت کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق اور چاشت کا ٹائم، یہ اچھا آپ لوگوں نے وقتوں پر جو ہے وہ سوالات پوچھنا شروع کر دیے ہیں۔ اشراق اور چاشت کا جو ٹائم ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹائم بتایا نا ہم نے، طلوع آفتاب والا جو ٹائم بتایا تھا، یعنی سورج نکل آئے اس کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر آپ ظہر کبریٰ سے پہلے تک پڑھ سکتے ہو۔ اگر سورج مثال کے طور پر طلوع ہو رہا ہے 6:30 بجے، ٹھیک ہے، تو اب یہ مکروہ ٹائم جو شروع ہوا ہے 6:30 بجے سے کتنے بجے تک رہے گا؟ 6:50 منٹ تک رہے گا، یعنی 20 منٹ کا یہ جو وقفہ ہے، تو اس میں جو نماز جو ہے وہ مکروہ ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی 6:50 منٹ کے بعد سے اشراق چاشت کا ٹائم شروع ہو گیا، یعنی اگر آپ چاہیں تو اب اشراق چاشت پڑھ سکتے ہیں، وہ زاویہ کبریٰ تک کے وقت تک رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب زاویہ کبریٰ جو ہے مثال کے طور پر آپ کا ہو جاتا ہے 12 بجے، تو پھر 12 بجے تک آپ جو ہے نہیں پڑھ سکتے نماز، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، پھر 12 بجے منع ہو جائے گا۔ تو جو اشراق چاشت کا ٹائم ہے وہ یہ ہے، اس وقت میں آپ اشراق اور چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فجر کی نماز میں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، فجر کے وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، یعنی فجر کا جو ٹائم ہے نا، ٹوٹل جس وقت میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت آپ کو صرف 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 فجر کی 2 سنتیں، نمبر 2 فجر کے 2 فرض، فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض، آپ کو صرف یہ 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے۔
آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اس پورے وقت میں، فجر کے وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد جو فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ فجر کے پورے ٹائم میں اگر کوئی قضا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ان 20 منٹ کے اندر قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن نفل پڑھنا بہرحال جو ہے اس پورے فجر کے وقت میں منع ہوتا ہے۔ نماز اوابین کا کیا ٹائم ہے؟ نماز اوابین کا کیا ٹائم ہے؟ بھئی اوابین بھی ایک نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی یقیناً ٹائم ہے۔ اس کا ٹائم مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، یعنی مغرب کا جو وقت ہے نا اس میں نماز اوابین پڑھی جاتی ہے۔ آپ جب فرض نماز پڑھ لیتے ہو مغرب کے، اس کے بعد آپ نماز اوابین ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، آپ یہ نفل نمازیں بہرحال پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ٹائم ہے وہ فرض پڑھ لیں مغرب کے، اس کے بعد دنیاوی کوئی بات چیت نہ کریں، کسی سے گفتگو نہ کریں، اور پھر اوابین کی نیت سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کے ٹائم میں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے ٹائم میں نفل، دیکھیں اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب تک آپ نے عصر کے فرض نہیں پڑھے، جب تک آپ نے عصر کے فرض نہیں پڑھے تو اس وقت تک تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جسے سنت غیر موقدہ ہوتی ہے وہ بھی نفل ہی ہوتی ہے نا، وہ آپ فرض سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم میں آپ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ نے عصر کے فرض نہ پڑھے ہوں۔ اگر آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک عصر کے فرائض ادا نہیں کیے تب تک آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی فرض نماز ادا کر دی عصر کی تو اس کے بعد اب آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ یہ تو صرف عوامی بات ہے، یعنی عوام کے اندر یہ مشہور ہے، پبلک میں مشہور ہے، لوگوں میں، کہ وہ رات کو 12 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اس کو مکروہ ٹائم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مکروہ ٹائم نہیں ہے رات کو 12 بجے کا۔ ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں یہ ہو کہ دوپہر کے 12 بجے کا وہ کہنا چاہ رہے ہوں، یا وہاں سے وہ بات چلی ہو، پھر لوگوں نے رات کو 12 بجے کہنا شروع کر دیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر رات کو 12 بجے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت دیکھیں بھی نہ کریں، سجدہ تلاوت بھی نہ کریں، اور جب مکروہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد کر لیں۔ سجدہ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے یا آپ آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں ٹوٹل؟ 14۔ جی ہاں، قرآن میں 14 سجدے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جس آیت میں اس سجدے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سن کر یا پڑھ کر سجدہ کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں آیت سجدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت سجدہ۔ تو آیت سجدہ آپ نے پڑھی تو آپ کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا رمضان میں جب نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حافظ صاحب اعلان کرتے ہیں دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، سنا ہے کبھی؟ پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا، ہے نا؟ تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نا، جب آیت سجدہ کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت پھر سارے کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت۔ دیکھیں سجدے بھی مختلف قسم کے، ایک کہلاتا ہے سجدہ شکر۔ جی ہاں، جب اللہ پاک کی کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی خوشی کی بات پتہ چلے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ جب آپ آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں تو پھر سجدہ تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے غلطی سے، بھولے سے، تو پھر آپ اس کی جگہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نماز کے دوران ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت نماز کے علاوہ بھی ہوتا ہے، سجدہ شکر بھی نماز کے علاوہ ہوتا ہے۔
تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو آیت سجدہ اگر پڑھی یا سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہے. میں آپ سے یہ سوال کہنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈڈ تلاوت سن رہے ہو تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ دیکھیں اگر ریکارڈڈ ہے نا، جیسے کوئی ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ کوئی ریکارڈڈ ہے، آپ کوئی ویڈیو اٹھا کر سن رہے ہیں، کوئی آڈیو اٹھا کر سن رہے ہیں جو ریکارڈڈ ہے، اس میں اگر آپ آیت سجدہ سنتے ہیں تو اب اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہو. ٹھیک ہے؟ تو ریکارڈڈ اگر آپ تلاوت سنیں گے آیت سجدہ کی تو صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. تو پیارے بچوں اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو وقت مکروہ ہے ہمیں اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اور جو وقت مکروہ نہیں ہے اس میں نماز پڑھنی ہے. جس نماز کا جو ٹائم ہو اس نماز کو اسی ٹائم پہ پڑھنا چاہیے. جو اوقات مکروہ ہوں ان مکروہ اوقات میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پیارے پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے اپنے اس پروگرام میں ہم ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں جو نماز کی معلومات سے بھرپور ہوتا ہے. آئیے آج کا سیگمنٹ ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نماز کی سنتوں میں سے کچھ سنتیں بتاؤں گا، تو اس پر عمل کیجیے اور اپنے ثواب میں اضافہ کیجیے. جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل چھوڑیں، نہ زیادہ ملائیں اور نہ زیادہ گیپ دیں. تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا. تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا. تکبیر کے بعد ڈائریکٹ ہاتھ باندھ لینا. کچھ لوگ ہاتھ لٹکا دیتے ہیں یا کونیاں پیچھے لے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں. ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا اور انہیں آہستہ پڑھنا. اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں اور بسم اللہ ہر رکعت کی شروع میں پڑھنا سنت ہے. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا. رکوع میں 3 بار تسبیح. رکوع سے جب اٹھیں تو سیدھے کھڑے ہوں. سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح کہنا. ہتھیلیاں زمین پر رکھنا اس طرح کہ انگلیاں ملی ہوں اور قبلے کی طرف ہوں. انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا. اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا. لا پر انگلی اٹھائیں اور اللہ پر رکھ دیجئے اور ادھر ادھر نہ ہلائیں. اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا. نفل اور سنت غیر موقدہ کے پہلے قاعدے میں بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے. درود پاک کے بعد دعا پڑھنا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جو آپ نے ملاحظہ کیا. اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، اگر آپ آئے نماز سیکھیں پروگرام کے مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کیجئے. فیس بک پر جو ہمارا پیج بنا ہوا ہے کڈز مدنی چینل کا، وہ ملاحظہ کیجئے. اور مزید ٹاپک نماز والے سے مزید بہت پیاری پیاری معلومات، سوالات، جوابات، پریکٹیکل اگر دیکھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی وزٹ کیجئے یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی. آئے نماز سیکھیں پروگرام، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہماری نماز کی غلطیوں کی بھی ہم اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل